الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله كربه من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج ایک بار پھر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں نماز عید الفطر ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عید کی یہ نماز اور رمضان المبارک کی یہ عبادت دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے اس کتاب کے نازل کیے جانے پر جو اسی مہینے کی ایک شب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول شروع ہوا۔ یہ مہینہ اور عید کا یہ دن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری زندگیوں میں اخبار کے پڑھنے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس دنیا کے لٹریچر پڑھنے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہر حرف پر 10 نیکی کا ثواب۔ پھر آپ نے فرمایا: الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے لیے الف لام میم کا انتخاب کیا، جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس کے حقیقی مراد سے واقف نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت اگر قرآن کے معنی کو سمجھ کر ہو تب تو بہت ہی خوب ہے، لیکن اگر قرآن کے معنی کو سمجھے بغیر بھی اللہ کی کتاب ہونے کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھا جائے تب بھی یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، اس کتاب کی نسبت اللہ کی ذات سے ہے، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اس کے الفاظ کو دہرانا بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں ہمارے اور آپ کے لیے جو پیغام دیا ہے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف برکت اور سعادت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں زندگی کا پیغام ہے۔ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہدی للمتقین ہے، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔
اگر ہم قرآن مجید کے معنوں سے واقف نہ ہوں، اگر ہمیں اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہم سے اور آپ سے کیا کہا ہے، تو ہم سوچیں کہ کیا ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اس کتاب سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم میں یہ مزاج بننا چاہیے اور اس مزاج کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا جانا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے الفاظ کی بھی تلاوت کریں گے اور ہم اس کے معنوں تک بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج دنیا کی 1800 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 1800 کا لفظ ہمیں بہت خوش کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی 3500 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جو امت کتاب حق کے حامل ہے، جس کے پاس اللہ کی محفوظ کتاب موجود ہے، اس پر اب بھی یہ ذمہ داری باقی ہے کہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہم اللہ کے اس پیغام کو پہنچا نہیں پائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جتنی مشرق کے علاقے کی زبانیں ہیں، اس میں اردو زبان اور ترکی زبان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے، اور مغربی زبانوں میں فرینچ میں قرآن کے سب سے زیادہ ترجمے۔ اردو کی عمر 150-200 سال ہے، لیکن اس میں 300 سے زیادہ قرآن پاک کے ترجمے۔ ہر مسلک کے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اہل علم کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کے ان ترجموں سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کے حقیقی پیغام سے واقف ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لائق بن سکیں۔ بزرگان محترم، قرآن سے متعلق ہماری ایک اور ذمہ داری بھی ہے۔ یہ کتاب صرف ہماری اور آپ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اگر مسلمانوں تک محدود رکھنے کی کوشش کی ہوتی تو آپ کو ان آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزرنا نہیں پڑتا جن ابتلاؤں اور آزمائشوں سے آپ گزرے۔ آپ پر خاک پھینکی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہاں تک کہ لکھا ہے اہل سیر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تھوکنے کی بھی کوشش کی گئی۔ آپ نے فاقوں سے اپنے دن اور رات گزارے، ہر طرح کی تکلیف آپ نے اٹھائی اور اپنے رفقا کی قربانیاں آپ نے گوارا کی۔ یہ اس لیے کہ قرآن کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو ایمان اور ہدایت سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں 80% ہمارے وہ بھائی ہیں جو ابھی اس پیغام سے ناآشنا ہیں، جن میں اللہ کی محبت ہے لیکن اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، جن کے دلوں میں مذہب کی عظمت ہے لیکن مذہب کو اور ہدایت کے راستوں کو انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں کوئی گھر ایسا نہیں ہو جہاں اللہ کی کتاب پہنچائی نہ جائے۔ اس ملک میں کوئی جگہ، کوئی فرد ایسا نہیں ہو جہاں قرآن کا پیغام نہ پہنچ جائے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور دور دور تک اپنے برادران وطن تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ ابھی آپ نے ہمارے ایک دوست جناب عزیز الرحمان صاحب کے بارے میں سنا، ماشاءاللہ تیلگو زبان میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار میں اور مختلف فضول خرچیوں میں کتنے سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان پیسوں کو اس مقصد کے لیے خرچ کرتے کہ ہمیں ایک ایک انسان تک اللہ کی کتاب پہنچائیں، قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں، تو بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی تھیں اور ہم اس شریف فریضے سے بھی عہدہ برا ہو سکتے تھے جو اللہ نے ہم سے متعلق کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بلغ ما انزل الیک، اللہ نے جو کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے آپ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے یہ کتاب لوگوں تک پہنچائی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس امت کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت
قرآن مجید کو دوسروں تک، برادران وطن تک اور دنیا کی تمام قوموں تک پہنچانے سے اس امت کا تحفظ متعلق ہے۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، رات کے وقت جو آپ کے حجرے سے باہر آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم قرآن کا یہ پیغام اپنے برادران وطن تک پہنچائیں اور ہدایت کی روشنی ان تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ یہ آسام اور گجرات کے واقعات ہماری سرزمین میں رونما نہیں ہوں گے۔ ہماری کمی یہ ہے، ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس ملک میں تقریباً 1000 سال سے اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کے رہنے والوں تک اللہ کی کتاب پہنچانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس مہینے کا، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام لعلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے معنی ہے گناہوں سے بچنے کے، ظلم سے بچنے کے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی، ظلم و زیادتی کی اتنی ساری صورتیں مروج ہو گئی ہیں کہ یقیناً ان کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمارے معاشرے پر نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھیں۔ علماء نے کہا ہے کہ شادی کے موقع سے سامان اور پیسوں کا مطالبہ یہ رشوت ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، اور ضرورت اور مجبوری کے بغیر اس کا دینا بھی حرام ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ ہماری شادیوں کے تقریبات کس مقام پر پہنچ گئی ہیں کہ ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، شریعت نے ایک پورا قانون میراث بنایا ہے، اور قرآن نے میراث کے احکام کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں تم کو کسی کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن برادران وطن سے متاثر ہو کر آج ہمارے ہاں بیٹیوں اور بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی، آج ہمارے ہاں بیوہ عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تقوی کی بنیاد اصل میں اپنے ماں، اپنی دولت کو اور اپنے مال کمانے کے ذرائع کو حلال پر قائم رکھنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے ظلم و زیادتی کے ایسی شکلوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عید کا ایک اہم پیغام ملت کا اتحاد و اتفاق ہے۔ مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف ذات و برادری سے تعلق رکھنے والے، مختلف بولیوں کے بولنے والے اور مختلف خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ان کی زبان پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے نعرے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر زندگی کے تمام مرحلوں میں ہمارے درمیان یہی اتحاد قائم ہو جائے، یہی وحدت قائم ہو جائے، تو کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے ملک میں گجرات اور برما، آسام کے واقعات نہیں پیش آ سکتے، اور دنیا میں برما اور شام کے جیسے شفاق اور انسانیت سوز حالات پیش نہیں آ سکتے اگر مسلمانوں میں اتحاد ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عید کے دن منبر پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، تم نے نسل و نسب کے، تم نے زبان کے، تم نے عربیت اور عجمیت کے بت تراش لیے تھے، آج میں ان تمام بتوں کو موزون تحت قدمیہ، میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کر جاتا ہوں، کبھی ان بتوں کو نکال کر اس کی پرستش شروع نہیں کر دینا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے ان بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر خطاب فرمایا حج کے موقع پر، لوگوں، ایک مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حرمت دیوار کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ لیکن آج ہم سوچیں کہ
کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے کیسے دوسرے مسلمانوں کی آبروریزی اور خوریزی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ بڑے گناہوں میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے، دو مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑا جا سکے۔ شریعت میں برائی کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، نہیں عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا خلف کل بر و فاجر، نیک آدمی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، اور اگر کوئی برا آدمی امام مقرر ہے اور انتشار کے بغیر تم حالات میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ حالانکہ امام کی اہمیت اتنی ہے کہ الامام ضامن، امام دراصل مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اس لیے فرمائی کہ امت کو انتشار سے بچایا جائے۔ کبھی ایک برائی کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے، امت میں انتشار اور بکھراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے امت میں ہم اتحاد کا رجحان پیدا کریں۔ افسوس کی بات ہے مسلکوں کا اختلاف، رائے کا اختلاف حضرات صحابہ کے دور سے رہا ہے۔ بہت سے مسائل میں صحابہ کی رائے مختلف تھی، لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز نہیں کیا، کبھی کسی نے دوسرے کی نماز کو غلط نہیں ٹھہرایا، کبھی کسی نے دوسرے کی تکفیر نہیں کی۔ مسلک علماء نے لکھا ہے کہ مسلک قابل تبلیغ نہیں ہے، مسلک قابل ترجیح ہے۔ اگر آپ کسی مسلک کو بہتر سمجھتے ہیں اور آپ اس میں مخلص ہیں، آپ اس پر عمل کر لیں، لیکن مسلک ایسی چیز نہیں ہے جس کی تبلیغ کی جائے، جس کو کی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ قابل تبلیغ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر بیعت لی ہے، طریقہ نماز پر بیعت نہیں لی، طریقہ نماز سکھایا آپ نے، فرمایا آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم لوگ نماز پڑھو۔ لیکن جب آپ نے لوگوں سے بیعت لی، لیکن جب آپ نے لوگوں سے عہد لیا تو طریقہ نماز پر بیعت نہیں لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نماز پر بیعت لی کہ نماز قائم کرو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت کے جو حالات ہیں، پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو جس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا خون دنیا کے بہت سے علاقوں میں پینے کے پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان کو اسلام سے دور کرنے اور ان کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے اور بے قصور مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی جو کیفیت ہے اس وقت، اگر ہم نے اپنے صفوں میں اتحاد نہیں پیدا کیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو انتشار اور بکھراؤ سے نہیں بچایا، اگر ہماری آواز ایک آواز نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے ہم اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتحاد اس سے قائم نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ تم ہمارے ساتھ آ کر ضم ہو جاؤ۔ اتحاد اس کا نام نہیں ہے، اتحاد نام ہے اشتراک کا۔ ہم میں اختلاف رائے ہے اور یہ اختلاف رائے قائم رہے گا، لیکن اس کے باوجود ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب موحد ہیں، ہم سب کے ہاتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نبوت ہے۔ ہم ملت کے مشترک کاز کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، اور اس میں ہم کوئی رخنہ نہیں آنے دیں گے، ہم بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہوں گے۔ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ کی نوبت بھی آئی، لیکن جب روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فریق کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں، تو حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ تم ادھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، اگر تم نے علی پر حملہ کیا تو علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس اسلامی جذبے کو اور اسلامی اخوت کو، زمانہ شناسی کو اور وقت کے تیور کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نقش دیوار کو نہیں پڑھا
اگر ہم اسی طرح ٹولیوں میں بٹے رہے، اگر ہم نے اپنے صفوں کے بکھراؤ کو ختم نہیں کیا تو ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے، کیونکہ آج مسلمانوں کو کمزور کرنے، اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے مشرق اور مغرب کی طاقتیں متحد ہو چکی ہیں۔ افسوس، ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے گروہ جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ دریا کے دو کنارے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ہماری اور آپ کی مخالفت نے ان کو یکجا کر دیا ہے۔ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں، اور عیسائی کہ جن کو یہود سے ایک فطری دشمنی ہے، لیکن مسلمانوں کی مخالفت نے ان دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ دنیا کی طاقتیں ہمیں لڑاتی ہیں اور تماشا دیکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عید کا یہ پیغام ہے، اور یہ عید کے خطبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ہم اختلاف و انتشار کی ان وباؤں سے باہر نکلیں، ہم مشترک مسائل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا سیکھیں، ہم دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ہم اختلاف کے باوجود اتحاد اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کا احترام، دوسرے کی توقیر، اختلاف کے باوجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون تھا من محمد الرسول اللہ الی عظیم الروم ہرقل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کی عظیم شخصیت ہرقل کے نام۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مشرک و کافر کے لیے آپ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا، اتنا بڑا لفظ استعمال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لوگ ان کو یہی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی بھی عزت نفس کا خیال رکھا، ان کے بھی احترام کو ملحوظ رکھا، اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ چند مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں احترام اور محبت کا کوئی کلمہ نہیں کہہ پاتے۔ میرے بھائیوں، آج کے عید کا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور عید کا پیغام یہ ہے کہ پوری ملت اس طرح ہو جائے کہ کہیں کوئی مصیبت آئے اور ہم اپنے دل میں اس کی کسک محسوس کریں۔ ابھی آپ نے آسام اور برما کے مسلمانوں کے بارے میں سنا اور اخبارات میں پڑھا، اور فلسطین اور شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے لیے جو جد و جہد قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے، پرامن طریقہ پر کی جا سکتی ہے، ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کتنے ہمارے بزرگ اور دوست تھے جو گزشتہ سال اس مجمع میں موجود تھے، آج اللہ کے ہاں پہنچ چکے۔ آج آپ نے اپنے گھر پر غسل کیا ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، اپنے قدموں سے چل کر آپ یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں آپ نے نماز پڑھی۔ ہم پر اور آپ پر وہ وقت آنے والا ہے جب ہم غسل کریں گے نہیں، ہمیں غسل دیا جائے گا۔ جب ہم نئے کپڑے پہنیں گے نہیں، ہمیں نئے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ جب ہم اپنے قدموں سے چل کر یہاں نہیں آئیں گے، ہم لوگوں کے کاندھوں پر یہاں لائے جائیں گے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم پر نماز پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسلمان کا کام یہ ہے، مرد مومن کا فریضہ یہ ہے، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، دشمنی کا موقع ہو، دوستی کا موقع ہو، وہ کبھی اس فکر سے اور اس تصور سے خالی نہ ہو۔ آخرت کی فکر، اللہ کا خوف ہمیشہ اس کے سینے میں تازہ رہے، اور وہ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أميه حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم تقبل منا رمضان واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة واجعلنا لمن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، في برما وآسام وفي فلسطين والشام وفي العالم كله. اللهم أيدهم بتأييدك وقوهم بنصرتك وحقق لهم العز والنجاة. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، واحفظ الحرمين الشريفين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر.